ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، یا نیکیاں کر رہے ہیں، یا گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو کوئی تو غرض ہوگی۔ حدوں میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں۔ یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے، یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں۔ قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی۔ ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں۔ ان کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں۔ جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے، وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاص، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا، اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی۔ اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔
اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت وہ بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف 1 روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ میرے گھر کے کئی بچے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی تھی، تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا۔ اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف 1 روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا، ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی۔ بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا، بھوک کی شدت ہے۔ میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات کو میں بھی بھوکا رہا، میرے بچے بھی بھوکے رہے، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکے۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیزو، زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کی، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا، مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں
तेरी बारगाह में मेरा वो बचना पसंद है, तो इस चट्टान को तू हटा दे। हदीस पाक में चट्टान और खसक गई। तीसरा शख्स था, वो सजदे में गिरा और कहने लगा, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू बेहतर जानता है, मैं एक ज़मीन और जायदाद का मालिक था, मेरे पास कई मजदूर काम किया करते थे, और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं महीना ख़त्म होते ही सारे मजदूरों को उनकी तनख्वाह दे दिया करता। एक मजदूर ऐसा है जो अपनी तनख्वाह लिए बगैर चला गया, एक मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, और उसकी तनख्वाह मैंने संभाल कर रखी और उससे एक बकरी खरीद लिया। मियाँ, लोग तो किसी की सैलरी हो दबा करके खा जाएंगे, और यह हदीस पाक में जिसके लिए कहा जा रहा है, वो बंदा कहता है मैं उसकी पूरी तनख्वाह से एक बकरी खरीद लिया, बकरी को पालने लगा, वो मजदूर आया नहीं, वो मजदूर चला गया, महीनों चला गया, बकरी को मैं पालता रहा, बकरी ने बच्चे दी, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। ए रब्बे ज़ुल जलाल, तूने इतनी बरकत दी कि उस एक बकरी से एक पूरा मैदान, कई हजार बकरियां भर गई, कई हजार बकरियां कई सालों के अंदर। वो उन बकरियों में न किसी को बेचता था, न किसी को ज़बह करता था, सब बकरियां रखा। कई सालों के बाद अचानक वो मजदूर वापस आया और उसने आकर मुझसे कहा कि मालिक, मैं आपके यहाँ खिदमत करता था, आपको याद है कुछ सालों पहले मैंने अपनी तनख्वाह छोड़ दी थी, एक महीने की तनख्वाह नहीं लिया था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसका हाथ पकड़ करके उन बकरियों के रेवड़ के पास ले गया और कहा, ये तेरी तनख्वाह है, ये पूरी तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो मालिक, मेरी तनख्वाह इतनी है कि इस जमाने में एक बकरी भी नहीं आ सकती। उसने कहा, हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, लेकिन उस जमाने में एक बकरी खरीद ली मैंने, और उसी बकरी से अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इसमें मेरा एक भी हिस्सा नहीं, तेरी इन बकरियों का दूध तक मैंने नहीं पिया, सिर्फ और सिर्फ तेरे इंतजार में, और ये सारी बकरियां तू ले जा। और वो मजदूर खुशी खुशी अपने पूरे रेवड़ को, आज के जमाने के वो कई लाखों की बकरियां होंगी, वो मजदूर ले गया। अब ये बंदा कहता है, ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने ये अमानत अगर संभाली थी तो खालिस तेरी रजा के लिए, मौला सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, वरना पैसे खा जाता तो कौन क्या कर लेता, वो मजदूर कौन सा वसूल कर लेता। कहता, नहीं मुझे याद नहीं, अब मैं पहचानता भी नहीं, नहीं मौला मैंने तेरी रजा के लिए काम किया, अगर तुझे ये पसंद है तो ये चट्टान हटा दे। हदीस पाक में है, उसने जैसी ये दुआ किया पूरी चट्टान हट गई, पूरी चट्टान खसक कर खत्म हो गई, इनका रास्ता साफ हुआ। पता ये चला, हदीस पाक का ये मफहूम है। मेरे अजीजों, मैं अब आपके सामने अर्ज करता हूं, ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आज भी हम पर गिर रही हैं, मुसीबतों की चट्टानें, जुल्म की चट्टानें, लोगों के तानो तशनी और लोगों की गाली गलौज की चट्टानें। इन चट्टानों को खसकाने के लिए तुम्हारे पास इखलास वाली कोई नेकी मौजूद है। रब तबारक व तआला की बारगाह में कभी यूं अर्ज करते कि मौला, मैंने खालिसतन एक रात तेरे लिए खड़े होकर पुकारा था जब सब लोग सो रहे थे, मैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए इबादत किया, मौला अगर तू राजी है तो इन फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम कर दे। हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो हम अर्ज कर सकें? आज दुआएं कहाँ नहीं हो रही हैं, दुआएं सब जगह हो रही हैं, इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं, हर खुतबे में, हर नमाज में, हर जगह दुआएं होती हैं, लेकिन मेरे अजीजों शायद वो इखलास से खाली हो गए हैं। एक बात याद रखना, हराम लुक़मे पेट में पड़े हो, हराम कमाई घर में पड़ी हो, तो हदीस पाक में उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती, कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती।